بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ابن خطاب نے ایک شخص سے سوال کیا، تم کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں فتنوں کو پسند کرتا ہوں، حق کو مکروہ سمجھتا ہوں اور نادیدہ چیزوں کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سن کر عمر نے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے واپس لانے کی فرمائش کی اور فرمایا، وہ مال و فرزند کو پسند کرتا ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، بے شک تمہاری اولاد و اموال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ موت سے کراہت رکھتا ہے اور یہ صحیح ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ عمر نے اسے آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا، اللہ یعلم حیث یجعل رسالت۔ حذیفہ ابن یمان سے مروی ہے، جو کہ حذیفہ یمانی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے عمر ابن خطاب سے ملاقات کی۔ عمر نے کہا، اے ابن یمان، کیسے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے صبح کی؟ خدا کی قسم، اس حالت میں صبح ہوئی کہ حق کو مکروہ جانتا ہوں، فتنہ کو پسند کرتا ہوں، نادیدہ چیزوں کی گواہی دیتا ہوں، غیر مخلوق کی حفاظت اور بغیر وضو کی نماز ادا کرتا ہوں، اور روئے زمین پر میرے پاس ایسی شے ہے جو آسمان پر خدا کے پاس نہیں۔ یہ سن کر عمر کو غصہ آ گیا۔ عجلت میں واپس ہوئے تاکہ حذیفہ کو ان کی باتوں پر اذیتناک سزا دے۔ راستے میں حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا، کیا واقعہ ہے؟ غصے کا سبب کیا ہے؟ کہا، میں نے ابھی حذیفہ سے ملاقات کی، صبح کے متعلق سوال کیا تو کہنے لگا، میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، وہ صحیح کہتا ہے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور یہ حق ہے۔ عمر نے فرمایا، وہ کہتا ہے کہ فتنہ کو پسند کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، وہ صحیح کہتا ہے، وہ مال و فرزند کو پسند کرتا ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، انما اولادکم فتنۃ، یعنی تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ وہ کہتا ہے، نادیدہ چیزوں کی گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا، وہ صحیح کہتا ہے، وہ توحید خدا، موت، بعثت، قیامت اور جنت و جہنم کی گواہی دیتا ہے اور اس نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہا، اے علی، وہ کہتا ہے، میں غیر مخلوق کی حفاظت کرتا ہوں۔ فرمایا، وہ صحیح کہتا ہے، وہ کتاب خدا کی حفاظت کرتا ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز ادا کرتا ہوں۔ فرمایا، وہ رسول خدا پر بغیر وضو کے صلوات بھیجتا ہے جو جائز ہے۔ کہا، اے ابو الحسن، اس سے بڑی بکواس کرتا ہے۔ پوچھا، کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں روئے زمین پر ایسی چیز کا مالک ہوں جو آسمان میں خدا کے پاس نہیں۔ فرمایا، وہ صحیح کہتا ہے، وہ صاحب زن و فرزند ہے اور خداوند عالم ان چیزوں سے پاک و منزہ ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ مروی ہے کہ ایک شخص کو عمر ابن خطاب کے پاس لایا گیا، جس کی خطا یہ تھی کہ اس نے لوگوں کے سوال کیسے صبح کی کے جواب میں کہہ دیا کہ میں نے اس حالت میں صبح کی کہ فتنہ کو پسند کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں اور نادیدہ چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں اور ایسی چیزوں کا اقرار کرتا ہوں جس کی خلقت نہیں ہوئی۔ عمر نے الجھی ڈوری کو سلجھانے کی کوشش کی اور حضرت علی کو بلا بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح کہتا ہے، یہ فتنہ کو پسند کرتا ہے جس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، انما اموالکم اولادکم فتنۃ۔ حق کو مکروہ جانتا ہے، یعنی وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے جس کے متعلق خداوند ارشاد فرماتا ہے، وقالت نصارى لیست الیہود علی شیء۔ خداوند عالم پر ایمان رکھتا ہے اور اسی چیز کا اقرار کرتا ہے جو خلقت کے مرحلے تک نہیں پہنچی، یعنی قیامت کا۔ یہ سن کر عمر نے کہا، اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایسی مشکل سے پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کے لیے علی نہ ہو۔ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں، عبد حمید اور ابن منظر نے ابراہیم تمیمی سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے عمر کے پاس آ کر کہا، خدایا مجھے قلیل میں قرار دے۔ عمر نے کہا، یہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا، میں نے قرآن مجید میں ارشاد خدا پڑھا ہے، میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس قلیل میں قرار دیں۔ یہ سن کر عمر نے کہا، تمام لوگ عمر سے زیادہ فقیہ ہیں۔ قرطبہ کے الفاظ ہیں، اے عمر، ہر شخص تم سے زیادہ عالم ہے۔
ज़मख़शरी की ताबीर है, तमाम लोग उम्र से ज़्यादा दाना हैं। एक औरत उमर इब्न ख़त्ताब के पास आकर कहने लगी, ए मुसलमानों के अमीर, मेरा शौहर दिन में रोज़े रखता है और रातें इबादतों में बसर करता है। उमर ने औरत से कहा, तुम्हारा शौहर लायक सताइश ईमान का हामिल है। इसी मजलिस में काब नामे एक शख्स बैठा हुआ था। बोला, ए अमीर अल मोमिनीन, ये औरत अपने शौहर की बेरुखी और अदम मुबाशरत की शिकायत कर रही है। उमर ने कहा, जब तुम इनकी बात से वाकिफ़ हो तो इनके दरमियान क़ज़ावत करो। काब ने इसके शौहर को बुलाकर कहा, यह औरत तुम्हारी शिकायत कर रही है। इसने कहा, क्या ये खुराक व पोशाक की शिकायत कर रही है? काब ने कहा, नहीं, बल्कि ये तेरी बेरुखी और आमिज़श से गफलत की शिकायत कर रही है। उस औरत ने उस वक्त ये 2 बैत गुनगुनाए, ए काजी हकीम, इसे कसम दो कि आया मेरे रफ़ीक व शौहर को इसकी मस्जिद ने आमिज़श से गाफिल कर रखा है। वो रात दिन ख्वाब गफलत में पड़ा रहता है। मेरी नज़रों में वो औरतों के अमूर में लायक सताइश नहीं। ये सुनकर उसका शौहर गुनगुनाने लगा, मैं उसकी मुबाशरत और जीनत व आराइश से दिल बर्दाश्ता हूँ, इसके लिए कि मैं ऐसा मर्द हूँ जिसे सूरह नमल और बड़े सूरों में नाजिल शुदा अमूर और बातों ने परेशान कर रखा है। किताब खुदा ऐसा खौफ है जिससे मैं हमेशा खौफज़दा रहता हूँ। ये बेतबाजी देखकर काजी भी गुनगुनाने लगा, बेशक तुम्हारे कंधे पर इसका अजीम हक है। जो समझदार और अक्लमंद है उसे मालूम है कि 4 शुबों में से उसका भी हक है। इसके बाद कहा, खुदावंद मुताल ने तुम्हारे ऊपर 2-3 औरतों को हलाल किया है, लिहाजा तुम्हारे 3 शबान रोज़ में से इसके लिए 1 शब व रोज़ है। ये तमाम बातें सुनकर उमर ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम में से किस पर ताजुब करूं, औरत की बात पर या इनके दरमियान तुम्हारी क़ज़ावत पर। जाओ, मैंने तुम्हें बसरा का वाली मुक़र्रर किया। क़तादा और शौबी से मुरवी है कि एक औरत ने उमर के पास आकर कहा कि मेरा शौहर रातें क़याम व क़ुऊद में गुजारता है और दिन में रोज़े रखता है। उमर ने कहा, कितनी अच्छी बात, तुम्हारे शौहर को सलाम। काब इब्न सवार ने कहा, ये अपने शौहर की शिकायत कर रही है। उमर ने कहा, कैसे? कहा, वो कहना चाहती हैं कि इसे उसके शौहर से कोई फ़ायदा नहीं। उमर ने कहा, अगर इतना समझ गए हो तो इनके दरमियान क़ज़ावत करो। काब ने कहा, ए अमीर, खुदावंद आलम ने इस शख्स के लिए 4 औरतें हलाल की हैं और हर 4 रोज़ में से एक दिन इस औरत या 4 रातों में से एक रात इसके लिए मखसूस की है। अस्तियाब में अभी उमर की ताबीर है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कौसर टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।